سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھریلو زندگی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گھر والوں کے ساتھ انداز کیسا تھا، گھر میں آپ کا انداز کیسا تھا۔ پہلے ایک درود پاک کے متعلق روایت شامل کرتے ہیں جس سے اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اور پھر اپنے ٹاپک کی طرف، اپنے موضوع کی طرف گفتگو کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، دعا اللہ کریم سے حجاب میں رہتی ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو گھر مبارک کی زندگی ہے اس کو جاننے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گھر میں جو انفرادی عبادت کا جو انداز ہے، اور یہ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس پروگرام میں صرف نبی پاک علیہ السلام کی انفرادی عبادت ذکر نہیں کریں گے، بلکہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی کا ایک پہلو ہے جو گھر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی کے بہت سارے شعبے، بہت سارے گوشے ہیں، انشاءاللہ الرحمن ان میں سے ہم کچھ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے وہ گوشے، وہ انداز، وہ اعمال حضور علیہ السلام کے، وہ بھی انشاءاللہ الرحمن وقتاً فوقتاً اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج بھی ہم نبی پاک علیہ السلام کی انفرادی عبادت جو مبارک گھر کے اندر ہے، اور بالخصوص گھر میں وقت گزارنے کا جو ایک منظم انداز ہے، اس کو انشاءاللہ الرحمن اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو گھر مبارک کی زندگی ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان، جیسے مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کے گھر والوں سے پوچھا کرتے تھے، کیا سألوا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عملہ فی السر۔ نبی پاک علیہ السلام کا جو پوشیدہ عمل مبارک تھا، اس کے بارے میں ازواج مطہرات سے صحابہ کرام علیہ رضوان پوچھا کرتے تھے، اور پھر جب انہوں نے پوچھ لیا تو بعض روایات میں ان کے نام بھی موجود ہیں، بعض حدیث پاک کی شروحات کے اندر نام ذکر کیے گئے ہیں۔ تو ان میں سے بعض نے یہ کہا کہ لا اتزوج النساء۔ جب حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھا اور اس کے بارے میں معلومات جب حاصل کی، تو بعض صحابہ کرام علیہ رضوان وہ تھے، انہوں نے کہا لا اتزوج النساء، ہم تو شادی نہیں کریں گے۔ اور بعض نے یہ کہا لا آکل اللحم، میں اب گوشت نہیں کھاؤں گا۔ اور بعض وہ تھے جنہوں نے کہا لا انام علی فراش، میں اب بستر پر سوؤں گا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زندگی، آپ کے اعمال، افعال، جو گھر میں جو پوشیدہ عمل تھے، انہیں جان کر انہوں نے کیا کیا، یہ اس طرح کی باتیں کی۔ اچھا، بعض وہ تھے انہوں نے کہا کہ جی اصوم، میں تو اب ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ روز یہ رمضان مبارک کے علاوہ کی بات ہے، کیونکہ ماہ رمضان مبارک میں تو روزے نہ رکھنے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان سے۔ نفلی روزے کی بات ہے، فرمایا ہر روز روزہ رکھوں گا، اور کہنے لگے کہ افطار بھی نہیں کروں گا، یعنی چھوڑوں گا نہیں، روزانہ روزہ رکھوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی حمد کی، ثنا بیان کی، اور پھر فرمایا ما بال اقوام، اس قوم کا کیا حال ہے، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو۔ ارشاد فرمایا وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ جو روایت میں پہلے بیان ہوئی،
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہم شادی نہیں کریں گے، ہم گوشت کھانا چھوڑ دیں گے، ہم ہمیشہ روزے رکھیں گے، اور جو ہے وہ یہ اسی طرح کے سارے معاملات۔ فرمایا انہیں کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا اسلی، میں نماز پڑھتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا وانام، رات کو آرام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، رات میں عبادت بھی کرتا ہوں فرمایا میں۔ اور پھر ارشاد فرمایا واسوم وافطر، فرمایا میں نفلی روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا واتزوج النساء، نکاح میں نے بھی کیے ہیں، ارشاد فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں، وہ مجھ سے نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات بتاتی ہے، یہ حدیث پاک ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے یہ سارے کے سارے کام کرنے بھی ہیں اور شریعت کے مطابق کرنے ہیں۔ اور بعض روایت میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ کریم کا خوف رکھنے والا ہوں، میں یہ سارے کام کرتا ہوں۔ اس لیے ہم نے یہ سارے کام کرنے ہیں، نوافل بھی پڑھنے ہیں، رات کو آرام بھی کرنا ہے، نفلی روزہ رکھنا بھی ہے، اور چھوڑ دینا بھی درست طریقہ ہے، جائز ہے۔ لیکن اعمال کے اندر، نیکیوں کے اندر بندے کو سبقت لے جانے والا ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ جو مبارک انداز ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں جو انفرادی عبادت کیا کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام، اس کے متعلق ایک روایت، اور پھر جو نبی پاک علیہ السلام کا روزانہ کا جو معمول مبارک ہے، انشاءاللہ الرحمن اس کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے عمل کے متعلق، کہ نبی پاک علیہ السلام کا گھر میں جو نماز کا جو انداز ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ارشاد فرماتی ہیں ایک رات ایسا ہوا نبی پاک علیہ السلام میرے گھر تشریف فرما تھے، لیکن جب میں بیدار ہوئی، میری آنکھ کھلی تو نبی پاک علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے گمان کیا کہ سرکار علیہ السلام شاید اپنے کسی دوسرے گھر تشریف لے گئے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے تجسس کیا، معلومات کروں، دیکھوں نبی پاک علیہ السلام کہاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ، اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کو جب تلاش کیا، دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام یا تو رکوع فرما رہے تھے یا سجدہ ریز تھے۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ کریم کی عبادت کے اندر مصروف ہے، مشغول ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یقول، آپ کہہ رہے ہیں سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کہتی ہیں فقلت، میں نے کہا بِأَبِي وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بِأَبِي وَأُمِّي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا۔ میں کیا سوچ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی بڑی عظیم ہے۔ میں یہ سمجھی کہ شاید آپ کسی دوسرے گھر تشریف لے گئے ہیں اپنے، لیکن آپ تو اپنے رب کی عبادت کے اندر مصروف ہیں۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، کیسا پیارا انداز ہے نبی پاک علیہ السلام کا۔ گھر والے آرام کر رہے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام عبادت فرما رہے ہیں، رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ بات ہے ہمارے سیکھنے کے لیے کہ اگر ہم اپنا ذہن بنا لیں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے ہیلے بہانے لوگ تراشتے ہیں عبادت سے جی چرانے کے لیے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز کیا ہے؟ تنہائی میں عبادت ہے، گھر والے آرام کر رہے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں۔ اور اس طرح کی ایک نہیں بہت ساری روایات ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا راتوں میں بھی یہ انداز ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مخصوص بڑی راتیں جنہیں ہم کہتے ہیں، بڑی رات سے مراد جیسے شب برات ہے، لیلۃ القدر ہے،
اور اس طرح عظمت والی جو راتیں ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان میں بھی تسبیح و تحلیل کا، استغفار کا، اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا معمول رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ کتنی روایات سنن ابن ماجہ میں، سنن ترمذی کے اندر، دیگر اور کتابوں کے اندر موجود ہیں جو اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان بڑی راتوں میں اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نوافل ادا کر رہے ہیں، کبھی نماز ادا کر رہے ہیں، کبھی گھر والوں نے دیکھا سجدے کے اندر ہے، کبھی دیکھا رکوع کی حالت کے اندر ہے، کبھی گھر کے اندر نماز ادا فرما رہے ہیں، کبھی گھر سے باہر نکل کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف کے اندر نماز ادا فرمائے رات کے اندھیرے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب میں نکلی تو میرا پاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں سے ٹکرایا تو مجھے احساس ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ کتنی بار ایسا ہوتا، آپ فرماتی ہیں کہ میں گھر سے نکلتی دیکھا، کبھی مسجد میں ہے، کبھی گھر میں نماز ادا فرما رہے ہیں، اور کبھی فرماتی ہیں دیکھتی کہ آپ جنت البقیع شریف میں، جی ہاں قبرستان، اور وہ عظمت رفعت والا قبرستان، اللہ اکبر، جسے دیکھ کر ہر بندہ یہ چاہتا ہے، زندگی نہیں موت کی تمنا کرتا ہے۔ یہ وہ عظمت و رفعت والا قبرستان ہے جسے دیکھ کر بندہ یہ جی چاہتا ہے کہ کاش مجھے یہاں جگہ مل جائے، کاش مجھے یہاں موت نصیب ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی رات میں اس قبرستان میں موجود ہوتے، اور وہاں جو قبر والے ہیں، جو قبرستان میں مدفون ہیں جنت البقیع شریف میں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے تھے، اللہ کریم کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کر رہے ہوتے تھے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی رات کی عبادات ہیں، رات کے معمولات ہیں نبی پاک علیہ السلام کے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی جانب لو لگانا ہے، عبادت ہے، اپنی امت کی فکر ہے، ان کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں سوال کرنا ہے۔ ہم غور کریں ہمارا گھر میں جانے کے بعد جو رات کا وقت ہے وہ کیسے گزرتا ہے؟ کیا صرف اس کے اندر خبر نامہ، فلمیں، ڈرامے، دیگر اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر یا فریش ہونے کے نام پر کیے جانے والے گناہ ہیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں، اور گھر کے اندر کوئی ایک کام تو ایسا ہو مدنی چینل کے ناظرین جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ہمیں یاد دلاتا ہو۔ کوئی تو تسبیح و تحمید کا انداز ہو، کوئی تو اپنے رب کو راضی کرنے کا انداز ہو کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں یوں عبادت کیا کرتے تھے۔ کاش ہم بھی اپنے گھر کے اندر گزرنے والے لمحات، گھر میں گزرنے والے گھنٹے، ان گھنٹوں میں سے کچھ منٹ تو ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق گزارنے والے بن جائیں۔ کیا صرف گھر اس لیے اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے کہ ہم جائیں، کھائیں پئیں اور بس سو جائیں؟ عبادت کیجئے، اپنے گھر کو قبرستان مت بنائیے، نوافل پڑھیے، تلاوت قرآن کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تلاوت قرآن کا کیسا پیارا انداز ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ مدنی چینل کے ناظرین آئیے اس پر بھی ایک روایت عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا غضیف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں اتیت عائشہ، میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا، فقلت، میں نے عرض کی، اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجہر بالقرآن او یخافت بہ، کہتے ہیں کہ آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیے، یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھنے میں جہر فرماتے تھے، بلند آواز سے تلاوت فرماتے تھے، یا آہستہ آواز سے تلاوت کیا کرتے تھے؟ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی نبی پاک علیہ السلام بلند آواز سے تلاوت فرماتے تھے اور کبھی آہستہ آواز میں تلاوت فرماتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، کیا ہمارے بارے میں کوئی شخص اگر پوچھے کہ گھر میں تلاوت کا انداز کیسا تھا، کیا ہمارے گھر والے بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ بندہ گھر میں تلاوت بھی کیا کرتا تھا، یا صرف ہماری روٹین یہ ہے کہ جی ہاں گھر آتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اس کے بعد یہ ہے
اور ان کا موبائل ہے، یہ ہے اور ساری دنیا ہے، یہ ہے واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، دیگر سوشل میڈیا کی مصروفیات ہیں، اور پھر سونے سے پہلے فلمیں، ڈرامے، خبرنامے، یہ گھر کے اندر زندگی کا انداز ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز کیا ہے؟ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمازوں کا جدا ہے، اور یہاں جو ارشاد فرماتی ہیں کبھی بلند آواز سے تلاوت فرماتے ہیں اور کبھی آہستہ آواز سے تلاوت فرماتے ہیں۔ یہ صحابی رسول فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ سنا نا، کہتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعل فی ھذا الامر سعۃ، فرماتے تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں کہ جس نے اس کام میں وسعت رکھی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے امتیوں پر آسانی فرما دی۔ چاہیں تو گھر میں بلند آواز سے تلاوت کریں، اور چاہیں تو گھر میں آہستہ آواز کے ساتھ تلاوت کریں۔ دونوں طرح کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک عمل، مبارک طریقے موجود ہیں۔ ان میں سے ہم کون سا اپناتے ہیں؟ ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ خود اپنے لیے انتخاب کیجئے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان مبارک کے اندر اور ان بابرکت لمحات میں آج اپنے آپ کو پابند کر لیجئے، اس چیز کا عادی بنا لیجئے کہ گھر کے اندر کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کرنے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ الرحمن تلاوت قرآن کی برکت سے گھر وسیع ہو جاتا ہے، گھر والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، باوجود چھوٹا ہونے کے گھر والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ گھر کو کشادہ کر دیتا ہے، بڑا کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں وہ بھی نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے، ایک ایک چیز جانتے جائیں اور اسے اپنی زندگی کے اندر نافذ کرتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ الرحمن ہماری زندگی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کاملہ کی روشنی کے اندر زندگی بسر کرنے والی ہوگی۔ ہمارا گھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک آئینہ دار ہوگا، عکاس ہوگا، اور انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ملیں گی۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک اسوہ جب ماں باپ اپنائیں گے تو اس کی روشنی، اس کی برکتیں، اس کی خوشبوئیں اولاد بھی پائے گی انشاءاللہ الرحمن۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز جو گھر کے اندر تھا، اس کے متعلق حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے نواسے ہیں، اور انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا۔ کیا پوچھا؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں سألت ابی، میں نے اپنے بابا جان سے پوچھا، ان دخولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر میں داخل ہونے کے متعلق سوال کیا، پوچھا کہ سرکار علیہ السلام کا گھر میں جو مبارک انداز ہے وہ کیسا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا جو اپنے لیے گھر میں آنا تھا، فرماتے ہیں یہ معزون من اللہ تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرماتا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تب اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں تشریف لاتے تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت کو تقسیم فرماتے تھے۔ کتنا منظم جدول ہے نبی پاک علیہ السلام کا، کتنا منظم زندگی گزارنے کا انداز ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ اپنے وقت کو مینیج کیجئے، وقت کو تقسیم کیجئے، اپنے کام کاج کے لیے، گھر والوں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، اس پر مختلف کلاسز ہوتی ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز ذہن بنا رہے ہوتے ہیں، یوں کیجئے، منظم زندگی گزاریے۔ قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ مسلمان کس قدر خوش نصیب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے خود اپنی زندگی کو منظم گزار کر بتایا ہے کہ مسلمان کے لیے سب سے بہترین رول ماڈل جو ہے، سب سے بہترین جو نمونہ کیے جانے کی جو زندگی ہے، وہ شخصیت جس کو فالو کرنا چاہیے، وہ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام ہے۔ ان کی زندگی منظم ہے۔
کیسی؟ یہ جدول بنانے کا، یہ چارٹ مرتب کرنے کا، یہ تو آج ذہن دیا جا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدیوں پہلے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم اپنی منظم زندگی کو گزار کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پیغام دیا، میرے امتی کا انداز زندگی، لائف اسٹائل، زندگی گزارنے کا طریقہ منظم ہونا چاہیے، اس کے کام منظم ہونے چاہیے، بکھرے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز کیسا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا جو گھر کا وقت ہے اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ کیسے؟ ارشاد فرماتے ہیں جزءا للہ عز وجل، گھر مبارک کے اندر جو وقت بسر ہوتا تھا، جو گزرتا تھا، ایک حصہ وہ تھا جو اللہ کے لیے تھا۔ اللہ اکبر، جس کی کچھ جھلک کچھ روایات مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ گھر میں عبادت کا، اللہ کے لیے جو وقت ہے اس کا انداز کیسا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور دوسرا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں وَجُزْءً لِأَهْلِهِ، ایک وقت کا حصہ وہ تھا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے گھر والوں کے لیے ہوا کرتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ گھر میں آئے ہیں، گھر سے باہر ہے تو باہر والوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جب گھر آ گئے ہیں پھر بھی باہر والوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ جڑنا کیسے ہے؟ موبائل کے ذریعے۔ سارے گھر والوں سے بیگانہ ہو کر ساری دنیا سے جڑا ہوا ہے بندہ۔ نہیں، جب گھر آ گئے ہیں تو پھر آپ کا فوکس، آپ کی توجہ کا جو مرکز ہے وہ آپ کے گھر والے ہونے چاہیے، آپ کی اولاد ہونی چاہیے، جو آپ کے اہل بیت ہیں، جو گھر والے ہیں، ازواج ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، دیگر جو افراد ہیں گھر کے، ان کو ٹائم دیں، ان سے بات چیت کیجیے، ان کے دکھ درد کو ان سے سنیے، ان کے سکھ کے اندر ان کی خوشیوں میں شامل ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کا گھر امن اور سکون کا گہوارہ بنے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے، اور جو تیسرا جو حصہ ہوتا تھا وہ کیا تھا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں وَجُزْءً لِنَفْسِهِ، اپنے آپ کے لیے ایک وقت ہوتا تھا۔ جی ہاں، ہماری جان کا بھی ہم پر حق ہے، ہمارے جسم کا بھی ہم پر حق ہے، ہمارے وجود کا ہم پر حق ہے، اور یہ حق ہمیں اس کو دینا چاہیے۔ جیسے نیند کی ایک کیفیت ہے، اتنے گھنٹے مثال کے طور پر نیند ہے، یہ انسانی جسم کا حق ہے، اس کو دیجئے اگر آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ہمیں درس، یہ سبق کہاں سے مل رہا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سیرت سے، کہ آپ اپنے لیے بھی وقت کا ایک حصہ نبی پاک علیہ السلام مقرر فرما رہے ہیں، اور ہمیں بتا رہے ہیں صرف دوسروں ہی کے نہ ہو کر رہ جاؤ، اپنے جو جسم کے حقوق ہیں، جو اپنا انداز زندگی ہے، جن چیزوں کی خود کو ضرورت ہے، اس کے اندر عبادت بھی شامل ہے، دیگر اور معاملات بھی شامل ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ صحت اچھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اچھے انداز میں کرے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام یوں وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ جو تیسرا حصہ ہے جو اپنے لیے ہے، اب ظاہر سی بات ہے جب گھر میں نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، جب گھر سے باہر ہوتے تھے تو صحابہ کرام علیہ مردوان، ضرورت مند لوگ، دور دور سے سفر کر کے آنے والے لوگ مسجد میں ملاقات فرماتے تھے، مسجد میں ملاقات کا شرف پایا کرتے تھے۔ اب جب گھر میں تشریف لے آئے ہیں تو اب یہ سلسلہ گھر میں بھی ہوا کرتا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ کیسا منظم انداز ہے۔ گھر والوں کا جو وقت ہے نا، اس کو تقسیم نہیں کیا جا رہا، بلکہ جو اپنی ذات کے لیے وقت مقرر کیا ہے نا، نبی پاک علیہ السلام باہر سے آنے والے لوگوں کو اس وقت میں انہیں وقت عطا فرمایا کرتے تھے۔ جو اپنا وقت ہے، اپنی ذات کے لیے جو وقت تھا، اس میں نبی پاک علیہ السلام ان کے مسائل کو حل فرمایا کرتے تھے۔ اور کس انداز میں حل فرماتے تھے، قربان جائیے صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمتوں کے، جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے اس انداز زندگی کو دیکھا اور کتنے محبت اور پیار اور کتنی گہرائی کے ساتھ دیکھا، اور پھر امت کے لیے اس کو بیان کیا
یہ احسان ہے ان صحابہ کرام علیہ رضوان کا اور نبی پاک علیہ السلام کے گھر والوں کا، جنہوں نے یہ رہبر رہنما نبی پاک علیہ السلام کا ستھرا انداز زندگی جنہوں نے ہم تک پہنچایا۔ یہ ہمارے محسن ہیں یقیناً۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو لوگ آتے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں کس طرح سے آپ وقت عطا فرماتے تھے، کیا انداز ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں ان میں سے بعض وہ ہوتے فمنہم ذو الحاجتی، بعض افراد وہ ہوتے جنہیں ایک ہی کام ہوتا تھا، ایک ہی حاجت ہوتی تھی، اور فرماتے ہیں ومنہم ذو الحاجتین، بعض وہ بھی ہوتے تھے دو کام دو حاجتیں ہوتی تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام یہ نہیں فرماتے تھے کہ بھئی ایک کام بس سنوں گا، ایک بات سنوں گا، نہیں، مختلف طرح کے لوگ آتے، کوئی ایک حاجت لے کر آیا ہے، کوئی دو حاجتیں لے کر آیا ہے۔ اور منہم ذو الحوائج، بعض وہ ہوتے تھے جن کے پاس مسائل کی گٹھڑیاں ہوا کرتی تھی، گویا کہ بہت ساری حاجتیں اور مسائل اور اپنی پریشانیاں لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وقت عطا فرماتے، ان کی رہنمائی فرماتے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے مسائل کا ایسا حل ارشاد فرماتے تھے، ارشاد فرماتے ہیں جو ان کے لیے بھی اصلاح کا ذریعہ ہوتا تھا اور ساری امت کے لیے اس کے اندر اصلاح کا سامان ہوا کرتا تھا۔ کس قدر منظم انداز زندگی ہے نبی پاک علیہ السلام کا۔ ہم میں سے ہر ایک غور کرے، ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے، کسی کو آئیڈیل بنانے کی بجائے، کسی سے کلاسز لے کر اپنے آپ کو امپروو کرنے کی بجائے، اپنے آپ کو ترقی کی جانب اور دیگر ان کاموں کی طرف ابھارنے کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی بجائے، ہمارے لیے تو بہترین نمونہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مبارک زندگی کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں، اس کے جو اصول قاعدے قوانین ہیں، انشاءاللہ الرحمن سب سے بڑی موٹیویشن، سب سے بڑا جو انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے والی جو چیز ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی کے اندر سے بہرا روی، یہ جو پھیلاؤ ہے اور اس طرح کا منتشر جو انداز زندگی ہے وہ نکل جائے، تو نبی پاک علیہ السلام کی منظم زندگی کو تھام لیجئے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے باہر بھی مبارک انداز اور گھر کے اندر جو مبارک انداز ہے وہ کتنا منظم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی گھر کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان مبارک اندازوں کو اپنانے کی، مبارک اداؤں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی اللہ کریم توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا